السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دن بھر کرنے کے کام۔ ہماری زندگی کا ہر دن نہایت اہم دن ہے جو ہمیں زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے۔ جو دن گزر جاتا ہے وہ قیامت تک ہمیں واپس نہیں ملے گا، اس لیے ہمیں اپنے ہر دن کو سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر دن یادگار دن ہو، ہر دن ایسا دن ہو کہ جس کے بارے میں جب ہم قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو اس وقت ہم خوش ہو جائیں۔ ہماری زندگی ایک ایک دن سے مل کر بنتی ہے، دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مل کر مہینے، اور پھر سال، اور پھر سالوں پر محیط زندگی، جو کہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے۔ اور دراصل یہ زندگی ہماری آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو کچھ بوئیں گے، جو کچھ اگائیں گے، وہی کل کو پائیں گے۔ اس لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم اچھی اچھی چیزیں یہاں، اچھے اچھے اعمال ایسے کریں کہ کل جب ہم قیامت کے دن جائیں تو واقعی اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے، اپنے دلوں کو ایمان سے سجائیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ کیا میرے دل میں ایمان کا حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ اور ایمان میں اضافے میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پسند کے کام کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنا، ایمان گھٹانے والے کاموں سے بچنا، چاہے وہ زبان کے گناہ ہوں یا ویسے گناہ ہوں، اور ایمان والے ساتھی تلاش کرنا، نیک صحبت۔ یعنی اب کووڈ کے دنوں میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن آپ کال کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے بات کرنے سے پرہیز کیجیے جو صرف غیبت سنانے والے ہوں، یا آپ کو صرف منفی باتیں کر کے آپ کو پریشان کرنے والے ہوں۔ ان کو کسی کام لگا دیجیے تاکہ وہ آپ یعنی آپ کو نشانہ نہ بنائیں، آپ کو ڈسٹ بن نہ بنائیں کہ وہ صرف آپ اپنے مسائل ہر وقت آپ کے سر پہ ڈالتے رہیں اور آپ ان کی وجہ سے پریشان رہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں، چاہے آپ کے والدین میں سے ہوں، چاہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے ہوں، کیونکہ یہی قریبی رشتے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی شکایت کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کوئی شوہر کی کر رہا ہے، اور کوئی بچوں کی کر رہا ہے، اور کوئی بہن بھائیوں کی کر رہا ہے، اور کوئی کسی رشتہ دار کی، کوئی نیبر کی۔ تو اس چیز سے آپ نے پوری طرح بچنا ہے۔ آپ ان کو کسی ایسے کام لگا سکتے ہیں، علم سیکھنے سکھانے کے کام میں، کسی ویلفیئر کے کام میں، کسی کی خدمت کے کام میں، کہ جس سے ان کی زندگی میں خوشی آئے اور دھیان بٹے، اور وہ ہر وقت آپ کو اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ اور اگر وہ نہیں باز آتے تو ان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کے اور میرے دونوں کے ایمان کے لیے بھی درست نہیں اور ہماری آخرت کے لیے بھی درست نہیں۔ ایک دفعہ شاید ان کو یہ بات کڑوی لگے، لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ سنبھل جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی طہارت کا بھی روزانہ اہتمام کریں۔ اپنے جسم، ناخن، بدن، ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند رہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، مونچھیں کتروانا۔ اور خواتین اپنے اعتبار سے جو بھی صفائی کے طور طریقے ہیں جو انہوں نے اختیار کرنے ہیں ان کا بھی دن مقرر کر لیں۔ مثلاً اگر آپ نے ہر فرائیڈے مقرر کر رکھا ہے یا ہر سنڈے مقرر کر رکھا ہے، اگر آپ اپنی پرسنل ہائیجین کے لیے ٹائم فکس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن باقی ڈیلی نمازوں میں وضو کرتے ہوئے اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کریں، ساتھ مسواک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن یا رات میں جب بھی سو کے اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ میں مومنوں پر مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ تو آپ اپنے وضو کی جگہ پر مسواک رکھ دیجئے۔ اگر مسواک کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے ہر وقت تو ایک دفعہ دن میں کم از کم پراپر مسواک کریں، اور باقی اوقات میں ٹوتھ برش کے ساتھ بھی آپ اپنے دانتوں کو ہلکا پھلکا پھیر کے یہ کام کر سکتے ہیں۔
حضرت سمرہ سے مرفوعاً روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے۔ تو اپنے منہ کی صفائی اور اپنی زبان کی صفائی اور اپنے گلے کی صفائی، ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اور پھر وضو کے بعد دعا پڑھنا نہ بھولیں، یہ اپنے ڈیلی کے کاموں میں اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو کہیں لکھ کے لگا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا اجر ہے، اس لیے اس کو نہ بھولیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر آپ آذان سن رہے ہیں تو آذان کا جواب دینا نہ بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان سن کر یہ کہے یعنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے شفاعت جائز ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، یعنی جو آذان کے بعد کی دعا پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا۔ اور اسی طرح وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے لیے دعا سوچ رکھے کہ میں نے کیا دعا مانگنی۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو چیز آپ کو بودر کرے، پریشان کرے، نیکسٹ آذان سے پہلے سوچ رکھیں کہ میں نے آذان کے بعد بھی یہ دعا خاص مانگنی، لیکن اس کے بیچ میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اس منع نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے صرف کھانا پینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ورزش بھی ضروری ہے۔ آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں، آپ اسٹریچز کریں، آپ واک کریں اور اس میں 7 اذکار شامل کر لیں، یعنی اس ٹائم پر انسان اپنے اذکار مقرر کر لیں، جیسے تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ واک کرتے وقت یہ سب پڑھنا بہت آسان بھی ہوتا ہے اور واک بھی بورنگ نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر ایک وقت میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا واک کرنے کا، 2 منٹ کر لیجئے، 5 منٹ کر لیجئے، ایک تسبیح کی دیر میں کر لیجئے، دن میں کئی دفعہ 5-5 منٹ بھی اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جسم مضبوط رہے گا۔ اور پھر یہ کہ جسمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنی جذباتی صحت کا بھی ضرور خیال رکھیں، اور جذباتی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہو، دل ہی دل میں اللہ کو پکاریں، اس کو یاد کریں اور اس سے محبت پر خوش ہو جائیں۔ یعنی محبت جو ہے وہ انسان کو خوشی بخشتی ہے، تو جس شخص کی زندگی میں رب کی محبت آ جائے اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، اور اسی کو اپنا وکیل سمجھیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے دعائیں مانگیں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے اپنے سارے شکوے شکایتیں کریں، اسی کو اپنے ساری مشکلات بتائیں اور اسی سے حل مانگیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، یہ سورۃ المزمل کی آیت ہے۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کیسی مشکلات پیش آئیں، لیکن آپ کو کیا بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ہی کو اپنا وکیل بنائیں، اسی کو کارساز سمجھیں، اور اگر کہیں خوف خطرہ محسوس ہو تو اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیں۔ سورۃ غافر میں آتا ہے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں کا خوف ہوا تو انہوں نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو جو چیز آپ کو کسی انسان کی طرف سے کوئی خوف محسوس ہو، کہیں پریشانی محسوس ہو، تو فوراً اس آیت کو پڑھ کر بلند آواز میں اپنے آپ کو تسلی دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کا تعلق مضبوط ہو تو آپ کو روزانہ کے مسائل کا حل اس میں ملتا ہی چلا جائے گا، اور حالات جس طرح کے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں۔ اور اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ محسنین کے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ چاہے آپ طوفانوں کی زد میں ہو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا، پریشان ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، پریشانی کی بات ہی نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا۔ اسی طرح کام کاج کے دوران غور و فکر جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں، اللہ سے دل دل میں باتیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔
عقل مند لوگ قرآن مجید میں ان کو بتایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کون ہے عقل مند لوگ؟ وہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور خاص طور پر جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوں، کوکنگ کر رہے ہوں، اس وقت روزانہ کوشش کریں کہ آگ کے عذاب سے پناہ کی دعا کریں، کیونکہ وہاں آگ قریب ہوتی ہے تو انسان کے پھر دل سے دعا نکلتی ہے۔ یعنی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا کہ جب انسان آگ سے بچنے کی دعا کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر صرف مصلے پر نہیں ہوتا، ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنا کامیابی کا باعث ہے۔ سورۃ انفال میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ ہی کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، خصوصاً جب دل گھبرائے تو کثرت سے پڑھے لا الہ الا اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک تسبیح کر کے رکھ دیں، اٹھتے بیٹھتے بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ زبان پہ جاری ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ذکر کرنے میں لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یعنی جنت میں اگر آپ کو خزانے چاہیے تو لا حول کی کثرت کر دیں، کثرت سے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، دنیا کی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اور پھر مسلسل استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق کو کھینچ لاتا ہے، اولاد میں خیر و بھلائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی کثرت سے دیتے ہیں، جیسے کہ سورۃ نوح میں آتا ہے کہ آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی، مال اور بیٹوں سے بھی تمہاری مدد ہوگی، اور اگر مال میں کمی ہے یا بیٹوں کی طرف سے پریشانی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر یہ ہے کہ دن بھر کے کاموں کو آپ آرگنائز کر کے کریں، یعنی اپنے آپ کو جتنا آپ ڈسپلن کریں گے اتنا ہی آپ کا دن زیادہ پروڈکٹیو ہوگا۔ وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت۔ بہت سے لوگ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اور جب کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر میں دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور پھر ہر چیز بکھر جاتی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور پریشانی پر پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بعض اوقات انسان اس پریشانی میں اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ جو بھی اس نے اپنے کام سوچے ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف رکھ کے کوئی ذہنی تفریح کا سامان کر لیتا ہے۔ اور آج کل تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی ڈرامہ لگا لیتا ہے اور کوئی گانا سننا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی کسی طرح کی بھی ویڈیو دیکھ کے ایک کے بعد ایک شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جو کرنے کے کام ہے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ نے بہت کانشیس ہونا ہے، کیونکہ انسان اگر ان چیزوں میں پڑا رہے تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا حصول اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، تو پھر انسان کا ایک دن بھی ضائع ہوا تو سمجھے اس نے بہت بڑا نقصان کیا۔ اور یہ کہانی سبھی کی ہے کسی نہ کسی طرح، اس لیے کارآمد اور نتیجہ خیز دن گزارنے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 اپنے پورے دن میں جو کام آپ بے مقصد کرتے ہیں ان پہ غور کریں، ان کی لسٹ بنائیں کہ کون سے کام فضول کے کام ہیں جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے یا اس سے بہتر کام بھی ہیں، تو اپنے وقت کو گھٹیا کاموں میں نہیں گزاریں، بہتر کاموں میں گزاریں۔ دوسرا یہ کہ اپنے سارے دن کے کاموں کے نتائج بھی دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے، میں نے جو اس چیز پہ اتنا وقت لگا دیا تو میں نے کیا کمایا، کیا حاصل کیا۔ بعض اوقات ہم ایسے ہی کوئی لغو سی چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بھی لرننگ ہے، اینڈ میں پوچھے کیا لرن کیا، کیا سیکھا، کیونکہ بہت وقت صرف ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے جس کے پیچھے انسان چل رہا ہوتا ہے۔
پھر یہ ہے کہ نمبر 3 اپنے مقصد پر نظر رکھیں کہ میرا کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. کوئی بھی مصروفیت آپ نے جو یعنی اختیار کی ہے یا شروع کی ہے، اور اس مقصد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو پہلے دور کریں، ورنہ آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. پھر اسی طرح یہ کہ اہم اور ضروری، چوتھی چیز یہ کہ اپنے اہم اور ضروری کاموں کو متعین کریں. یہ چیزیں میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں جنہیں میں نے کرنا ہے، اور ان کو لکھ لیں باقاعدہ. یعنی اہم ترین کاموں کو، یعنی اپنی پرائرٹی لسٹ بنائیں، اہم ترین کاموں کو لکھ لیں. جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو گول آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا چیز مددگار ہوگی اس کو بھی ساتھ لکھ لیں. مثلا آپ نے ایک کام لکھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، چاہے آپ لکھنے کا کوئی کام ہے یا پکانے کا ہے یا کوئی صدقہ خیرات کا یا ویلفیئر کا یا جس بھی طرح کا کوئی کام ہے، یا آپ کی ڈیوٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے. تو ویسے تو سارے کام بڑے اہم لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اہم ترین کاموں کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھیں کہ یہ مجھے پہلے کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے وہ بھی ساتھ پلان کریں. اور پھر یہ